الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ، اے خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ، مذہب اہل سنت سلامت رہے. سبحان اللہ، سبحان اہل سنت سلامت رہے. سبحان اللہ، سبحان دین حق کی حفاظت کی خاطر صدا، دین حق کی حفاظت کی خاطر صدا، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. سبحان اللہ، سبحان مسلک اللہ، اعلی حضرت سلامت رہے. واہ واہ واہ. علامہ شاہ احمد رضا اور خطا، علامہ شاہ احمد رضا اور خطا، کہنے والا ہی خود کر رہا ہے خطا. غوث و خواجہ کے سائے میں میرا رضا، غوث و خواجہ کی نصرت سلامت رہے. غوث و خواجہ کی نصرت سلامت رہے. شکر ہے روز محشر حضور خدا، شکر ہے روز محشر حضور خدا، مل گئے پیش کرنے کو احمد رضا. ہے یہ فرمان عالی رسول خدا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. قادری ہی جیوں قادری ہی مروں، قادری ہی جیوں قادری ہی مروں، روز محشر بھی میں قادری ہی اٹھوں. نزع میں قبر میں حشر میں ہر جگہ نسبت قادریت سلامت رہے، نسبت قادریت سلامت رہے. حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی، آل نبی، اولاد نبی، ازواج نبی، اصحاب نبی کی بارگاہ پاک میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات کئی ایک نعت پاک اور ایک اچھی نظامات نقیب اہل سنت سے اور دو تقریریں آپ حضرات خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد راحت علی صاحب قبلہ مرتضی اللہ النورانی سے اختیارات مصطفیٰ پر آپ حضرات سماعت فرمائے. انہی کے فوراً بعد خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد سمیر رضا صاحب قبلہ سے پیغام مصطفیٰ اور پیغام غوث اعظم پر مختصر مگر جامع خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں. بے شک. سبحان اللہ، واہ. تھوڑی دیر میں بھی آپ کے درمیان رہوں گا. میرے بعد خصوصی خطاب خطیب اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد بدر الدین صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا. آپ حضرات اور ہم سب سماعت فرمائیں گے. حضرات مہینے کو دیکھتے ہوئے میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر اسی آیت کی روشنی میں گفتگو کروں گا. محبت کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے.
حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی مشہور آیت پاک تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واہ واہ واہ، بے شک اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست، پلیدگی و گندگی کو دور کر کے تمہیں خوب خوب صاف ستھرا کر دے۔ حضرات نبی کے اہل بیت میں تو سبھی شامل ہیں، مگر جب نبی کے اہل بیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں 5 خاص نام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نام مصطفیٰ، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، دوسرا نام علی گل مرتضیٰ، واہ تیسرا نام فاطمۃ الزہرا، آہا، چوتھا نام امام حسن مجتبیٰ، واہ، اور 5واں نام امام حسین شہید کربلا۔ سبحان اللہ، واہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک ہیں، پیارے علی بھی پاک ہیں، فاطمۃ الزہرا بھی پاک ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی پاک ہیں، امام حسین شہید کربلا بھی پاک ہیں، اور صرف پاک ہی نہیں ہیں بلکہ جہاں اس آیت میں اللہ نے وَيُطَہِّرَكُمْ فرمایا، آگے تطہیرہ بھی فرمایا ہے، یعنی پاک بھی ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ پاک بھی ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں، پیارے علی خود بھی پاک ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا خود بھی پاک ہیں اور پاک کرنے والی بھی ہیں، امام حسن مجتبیٰ خود بھی پاک ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں، امام حسین شہید کربلا خود بھی پاک ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ حضرات محترم آئیے دیکھیں، حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ خود فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی خیر چھیڑیے نہ، میں تھوڑا دور سے کام کر لوں گا، سمجھ رہے ہیں آپ، چھیڑیے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرات فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، میلاد ہوئی، آمد ہوئی، پیدائش ہوئی، تو فرماتی میں بھی موجود تھی۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، میں صاف ستھرا کرنے کے غرض سے، میں انہیں غسل دینے کی غرض سے میں آگے بڑھتی ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں آگے بڑھی، میرے کانوں میں آواز آتی ہے، اے شفا، اللہ کے محبوب کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صاف ستھرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے اپنے محبوب کو ہر نجاست سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر گندگی سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا حبیب میں پیدائش سے پاک ہوں، تمہاری پیدائش پاک ہے، میں میلاد سے پاک ہوں، تمہاری میلاد پاک ہے، میں ولادت سے پاک ہوں، تمہاری ولادت پاک ہے۔ اے حبیب میں قبیلے سے پاک ہوں، تمہارا قبیلہ پاک ہے، میں خاندان سے پاک ہوں، تمہارا خاندان پاک ہے۔ اے حبیب میں والدین سے پاک ہوں، تمہارے والدین پاک ہیں، میں بیویوں سے پاک ہوں، تمہاری بیویاں پاک ہیں، میں اولاد سے پاک ہوں، تمہاری نسل پاک ہے۔ اے میرے حبیب میں جگہ سے پاک ہوں، تمہاری جگہ پاک ہے، میں مکان سے پاک ہوں، تمہارا مکان پاک ہے۔ اے حبیب میں ہاتھ سے پاک ہوں، تمہارا ہاتھ پاک ہے، میں پیر سے پاک ہوں، تمہارا پیر پاک ہے، میں زبان سے پاک ہوں، تمہاری زبان پاک ہے، میں کان سے پاک ہوں، تمہارے کان پاک ہیں۔ اے حبیب میں جسم سے پاک ہوں، تمہارا جسم پاک ہے، میں خون سے پاک ہوں، تمہارا خون پاک ہے، میں گوشت سے پاک ہوں، تمہارے گوشت پاک ہیں، میں لباس سے پاک ہوں، تمہارے لباس پاک ہیں، میں کھانے سے پاک ہوں، تمہارا کھانا پاک ہے۔ او اے حبیب میں پیشانی سے پاک ہوں، تمہاری پیشانی پاک ہے، اور ایسی پاک ہے کہ تم نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا ہے، جو علت لیا الارض مسجدا و طہورا، پوری زمین پاک ہو گئی، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، پاک ہو گئی ہے۔ تو میرے اکالی خیر ٹھیک ماشاءاللہ۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک ہیں. میرے رب نے میرے نبی کو پاک کہا. یا رسول اللہ خدا نے آپ کو پاک کہا, اللہ نے آپ کو پاک کہا. یا رسول اللہ قرآن نے آپ کو پاک کہا, توریت نے آپ کو پاک کہا, زبور نے آپ کو پاک کہا, انجیل نے آپ کو پاک کہا, آسمانی کتابوں نے آپ کو پاک کہا. یا رسول اللہ تمام نبیین نے آپ کو پاک کہا, صدیق اکبر نے آپ کو پاک کہا, فاروق اعظم نے آپ کو پاک کہا. یا رسول اللہ سب نے آپ کو پاک کہا. لیکن آقا جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آقا جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے آپ اکیلے پاک نہیں ہیں, آپ تنے تنہا پاک نہیں ہیں, بلکہ یا رسول اللہ آپ تو پاک ہے ہی ہیں. آپ کے صدقے سے پیارے علی بھی پاک ہیں, فاطمہ زہرا بھی پاک ہیں, امام حسن مصطفیٰ بھی پاک ہیں, امام حسین شہید کربلا بھی پاک ہیں, امام زین العابدین بھی پاک ہے, امام باقر بھی پاک ہے, امام جعفر صادق بھی پاک ہے, امام علی رضا بھی پاک ہے, امام کاظم بھی پاک ہے, غوث اعظم یہ بھی پاک ہے, خواجہ غریب نواز یہ بھی پاک ہے, مخدوم اشرف یہ بھی پاک ہے, وارث پاک یہ بھی پاک ہے. ہمیں نام گناتا رہا, وقت گزر جائے گا لیکن جو ہے بات ختم نہ ہوگی. اس لیے آئیے ہم بھی چلیں اور آپ بھی چلیں, شہر بریلی چلیں, چل کر کے شہباز طریقت, بدر شریعت, سرچشمہ ولایت, قبلہ عالم حضور سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں, اے اچھے رضا آپ ہی بتائیں کون کون ہے پاک, اے سچے رضا آپ ہی بتائیں کون کون ہے پاک. تو یقین جانیے روضہ اعلیٰ حضرت سے یہی جواب آئے گا. جتنی نبی کی اولادیں پیدا ہوئے میں انہیں تو بتا سکتا ہوں, میں انہیں گنا سکتا ہوں, لیکن قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں انہیں کون گنا سکتا ہے. اس لیے ہر صدی ہر سال میرے شعر کو پڑھ لینا, حقیقت سامنے آ جائے گی. یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے, تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, عشق و محبت عشق و محبت, بستی بستی قریہ قریہ, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, خواجہ کا ہندوستان. نبی کے اولادوں میں ایک ذات غوث اعظم سرکار کے بھی ہے. حضرات آئیے سنیے کیا شان ہے آپ کے, کیا مراتب ہیں آپ کے. حضرات دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المختصر میرے نبی قیلولہ فرما رہے ہیں. دوپہر کا کھانا کھا کے جو آرام کیا جاتا ہے اسے قیلولہ کہتے ہیں اور یہ سنت ہے. میرے آقا قیلولہ فرما رہے ہیں اور میرے آقا نے ایک خواب دیکھا. خواب میں ایک نورانی محل کو دیکھا اور اس نورانی محل کی چھت پر میرے آقا نے 4 ذات کو دیکھا. ایک ذات پیارے علی کی تھی, دوسری ذات سیدہ فاطمہ زہرا کی تھی, تیسری ذات امام حسن مصطفیٰ کی تھی, چوتھی ذات امام حسین شہید کربلا کی تھی. میرے آقا نے 4 ذات کو دیکھا اور اس کے بعد پھر میرے نبی نے دیکھا کہ امام حسن مصطفیٰ کے پشت سے ایک نور کی شعائیں نکلے اور امام حسین کے پشت سے 9 نور کی شعائیں نکلے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا, جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے خواب میں نورانی محل کو دیکھا اور اس کے بعد اس کی چھت پر 4 ذات کو دیکھا اور اس کے بعد حسن کے پشت سے ایک نور کو نکلتے ہوئے دیکھا اور حسین کے پشت سے 9 نور کو نکلتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے نواسے حسن کے نسل سے ایک امام پیدا کرے گا 5ویں صدی میں جس کا نام عبد القادر ہوگا. اور یا رسول اللہ حسین کے پشت سے 9 امام پیدا ہوں گے اور جو دین کے ستون ہوں گے آپ کے امت کو روشن و منور کریں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے پھر سیدھا اپنے بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. آج میرے آقا اپنی بیٹی کے ہاں جاتے ہیں تو جانے کے بعد حسنین کو یعنی شہزادوں کو نواسوں کو بلانے کا انداز ہی الگ ہے. حضرات میرے آقا نے امام حسن کو بلایا, امام الامام بیٹے حسن ادھر آؤ. امام حسین کو جب نبی نے بلایا تو امام الائمہ کہہ کے بلایا.
दोनों शहजादे आकर आगोश रसूल में बैठ जाते हैं। इसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, बाबा ये तो बताएं, आप हसन को इमामुल इमाम कह के बुलाए हैं, हुसैन को इमामुल अइम्मा कह के बुलाए हैं, पहले आप समझ लीजिए इमामुल इमाम किसे कहते हैं, इमामुल अइम्मा किसे कहते हैं। हजरात इमामुल इमाम उसे कहा जाता है जो एक का इमाम हो, उसे इमामुल इमाम कहा जाता है, लेकिन जो कई इमामों का इमाम हो उसे इमामुल अइम्मा कहते हैं। मेरे नबी ने हसन को इमामुल इमाम कह के बुलाया, हुसैन को इमामुल अइम्मा कह के बुलाया। तो खातून जन्नत ने कहा, बाबा ये कैसे, हसन को इमामुल इमाम कह के बुलाया और हुसैन को इमामुल अइम्मा कह के बुलाए। हालांकि दोनों शहजादों ने इससे पहले खत को लिखा है, तख्ती को लिखा है, तो न हसन को बढ़ाया गया है न हुसैन को बढ़ाया गया है, दोनों को बराबर रखा गया है। दोनों शहजादों ने इससे पहले कुश्ती लड़ी है, न हसन को हराया गया न हुसैन को हराया गया, दोनों शहजादों को बराबर रखा गया। लेकिन बाबा यहाँ देख रहे हो, एक को इमामुल इमाम कह रहे हैं, दूसरे को इमामुल अइम्मा कह के बुला रहे हैं, क्या हिकमत है। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि हुसैन की नस्ल से 9 इमाम पैदा होंगे जो दीन के सुतून होंगे, उम्मत को रोशन और मुनव्वर करेंगे, और उसके बाद 5वीं सदी में हसन की नस्ल से एक इमाम पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नाम अब्दुल कादिर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत ने कहा, बाबा और इमाम उधर एक इमाम इधर। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, जो हसन की नस्ल से 5वीं सदी में जो इमाम पैदा होगा उसकी शान ये होगी कि जैसे नबियों में मेरी शान है, वलियों में उसकी शान होगी। जैसे नबियों का मैं इमाम हो, ऐसे वलियों का वो इमाम होगा। और ऐ बेटी, उसकी शान ये होगी जैसे अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के फज़ाइल व कमाल को मेरी जात में जमा कर दिया, इसी तरह तमाम औलिया के फज़ाइल व कमाल को अल्लाह अब्दुल कादिर के साथ में जमा फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार के पैदा नहीं हुए, पैदा होंगे 500 450 साल के बाद, लेकिन खबर अभी दी जा रही है। मेरे आका ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, मैंने उस शहजादे को, अब्दुल कादिर को, मैंने मेराज की रात देखा है। बोले ना सुभान अल्लाह। मैंने उससे मुलाकात की है। मेरे नबी ने फरमाया, मेराज की रात मैंने अब्दुल कादिर को देखा, और देख करके मैंने पूछा, मन अंता, तुम कौन हो। तो नबी फरमाते, बेटी फातिमा, जब मैंने अब्दुल कादिर से पूछा तुम कौन हो, तो अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, आना वलदुका इस्मुहु अब्दुल कादिर, नाना जान मैं आपका प्यारा लाडला हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। वाह वाह, अब्दुल कादिर, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, वाह वाह, बेटी फातिमा, मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला कयामत तक मेरी बहुत से औलादे होंगी, जैसा कि हजरत अभी तकरीर फरमा रहे थे, इन्ना अतैना कल कौसर, इसमें औलाद का भी जिक्र है। हजरात, सारी नस्लें तो खत्म हो सकती हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा की नस्ल खत्म ना होगी। अल्लाह ताला उन्हें जो है औलादें अता फरमाई है, कसीर अता फरमाई है। अल्लाह ने सबको दिया है तो तराजू के साथ दिया है, पैमाने के साथ दिया है, लेकिन अल्लाह ने जब अपने हबीब को दिया है तो तराजू हटा के दिया है, पैमाना हटा के दिया है, जो भी दिया है वो बेहिसाब दिया। बेशक बेशक हक है, बेहिसाब दिया है। हज़रात मोहतरम, यूं कहिए कि अल्लाह की जितनी नेमतें हैं वो सब ज़ाते नबी में मौजूद हैं, और जो ज़ाते नबी में नहीं वो अल्लाह की नेमत ही नहीं। सारी नेमत बहुत हो, वाह मौजूद है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला। अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा किराम भी तशरीफ रखे सब लोग। हजरात, मोहब्बत से दुरूद शरीफ को नजराने पेश करने पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
حضرت تشریف لائیں، آپ زیارت کریں، میرے بعد فوراً حضرت کا خطاب ہوگا. آپ حضرت کے بیان سے اور ان کے وزارت سے اپنے آپ کو مالا مال فرمائیں. تھوڑی دیر میں اور خطاب کروں گا، تھوڑا سا وقت لوں گا. حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا قیامت تک میرے بہت سے اولادیں آئیں گے، میں کہ عبد القادر کا کیا مقام ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی؟ پوچھنے والے مصطفیٰ ہیں، بولے نا. اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سے. سبحان اللہ. کس کے بارے میں؟ غوث اعظم سرکار کے بارے میں. اے اللہ، واہ. میرے بیٹے عبد القادر کا کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی؟ تو اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں نے رب سے جب پوچھا تو پروردگار نے فرمایا، حبیب عبد القادر کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو سنو، ھذا ولدک اسمہ عبد القادر، یہ تمہارے لاڈلے بیٹے ہوں گے، ان کا نام عبد القادر ہوگا. اور شان پوچھ رہے ہو تو اے حبیب، لولا ختمت النبوت علیک لکان لہا وعلو لکا بعدک، اے حبیب اگر نبوت تم پر ختم نہ کرتا تو عبد القادر تمہارے بعد نبی ہوتے. یہ شان ہوگی. بہت عمدہ. واہ واہ واہ. یہ نبی ہوتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، جب رب نے یہ فرمایا تو میں نے پھر اپنے بیٹے عبد القادر کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے بعد پوچھا، بیٹا پیدا ہوگے 500 صدی میں اور آج حاضر ہو معراج کی رات، کیا چاہتے ہو، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے؟ تو نبی نے فرمایا، جب میں نے اپنے بیٹے عبد القادر سے پوچھا تو میرے بیٹے نے کہا، نانا یا سیدی دا قدم کا علی رکبتی کا ورکا، نانا میں کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ پیارے قدم کو ہمارے کاندھوں پہ رکھ کر براق پہ سوار ہو جائے. بہت اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، فوضان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدمہ علی رکبتہ ورکب فقال قدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی. نبی نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں نے اپنے قدم کو عبد القادر کے کاندھے پہ رکھ کر براق پہ سوار ہوا اور پھر فرمایا، عبد القادر میرا قدم تیرے گردن پہ ہے، تیرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پہ ہوگا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اے ہائے 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 ہائے. بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ 5ویں صدی آئی، یہ شان جب 5ویں صدی آئی حضرات، تو میں سے اشارہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے. حضرات جب 5ویں صدی آئی، ایک حسن کا لال اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے شہزادی جب نکاح ہوا تو حضرات ایک محبوب، ایک محبوبہ، ایک ولی، ایک ولیہ، ایک صالح، ایک صالحہ، ایک طیب، ایک طیبہ، ایک طاہر، ایک طاہرہ، ایک حسنی نور، ایک حسینی نور. جب دونوں کا ملن ہوا تو دنیا میں عبد القادر جیلانی کا جنم ہوا. اور نبی کے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ لاڈلے بیٹے جیسے ہی دنیا میں آئے، میرے آقا ان کے والد کے خواب میں تشریف لائے اور لانے کے بعد فرمایا، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے بیٹا دیا ہے، جو بیٹا دیا ہے اس کی شان یہ ہوگی، یا ولدی ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وہوا ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان عظیم فی الاولیاء والاقطاب کاشانی بین الانبیاء والمرسلین فی الدنیا والآخرہ قدمہ علی رکبتہ وقدمک علی رکبتک کل اولیاء اللہ تعالی. اے ابو صالح، اللہ نے جو تمہیں بیٹا دیا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، میرا محبوب لاڈلا ہوگا اور ولی ابن ولی ہوگا. اور اس کی شان یہ ہوگی جیسے نبیوں میں میری شان ہے، ولیوں میں اس کی شان ہوگی. جس طرح اللہ نے انبیاء کے فضائل و کمال کو میری ذات میں جمع کر دیا، تمام اولیاء کے فضائل و کمال کو اللہ عبد القادر کی ذات میں جمع فرما دیا. واہ 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 واہ. بہت عمدہ. حق ہے. واہ واہ واہ. اس کے گردن، ہائے 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 اس کا قدم تمام اولیاء کے گردن پہ ہوگا. حضرات اس کے بعد جب پہلی بار میرے غوث اعظم سرکار مکتب میں گئے، حضرت نے ابھی ذکر کیا نا کہ بچہ بگڑتا ہے
تو لوگ کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا. نہیں میاں، بڑا پہلے بگڑتا ہے تب بچہ بگڑتا ہے. یہ سچ ہے. ماں باپ جب عظیم ہوتے ہیں نا تو اولاد بھی عظیم ہوتا ہے. جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں نا تو اولاد اچھا ہوتا ہے. آج بھی اگر ماں باپ اچھے بن جائیں تو نبی تو پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. لیکن ماں باپ اچھے بن جائیں تو آپ کے آگوش سے ولی ضرور پیدا ہو سکتا ہے، عالم ضرور جنم لے سکتا ہے، عالم ضرور پیدا ہو سکتا ہے، حافظ ضرور پیدا ہو سکتا ہے، دیندار اولادیں ضرور جنم لے سکتی ہیں. پہلی بار تب جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب گئے تو استاد نے کہا شہزادے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث اعظم نے پڑھا. پھر استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے پڑھا. اس کے بعد استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. غوث اعظم نے فرمایا یہ تو مجھے یاد ہے. پہلی بار جا رہے ہیں. ماں باپ عظیم ہو تو اولاد عظیم ہوتا ہے نا. ہاں تو استاد نے کہا پھر پڑھو الف لام میم. حضور یہ بھی یاد ہے. سیقول پڑھیے یہ بھی یاد ہے. تلک الرسل پڑھیے یہ بھی یاد ہے. 17.5 پارہ تک استاد نام لیتے رہے. آپ فرماتے رہے یہ یاد ہے، اور بیٹھ کر کے ایک ہی بیٹھک میں 17.5 پارہ سنا بھی دیا. استاد نے جواب میں پوچھا شہزادے اس سے پہلے کہاں پڑھے ہو، کس مدرسے میں پڑھے ہو، کس نے پڑھایا ہے، کس عالم نے یاد کرایا ہے، کس حافظ نے پڑھایا ہے؟ جواب سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں اس سے پہلے میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی مکتب میں نہیں پڑھا، کسی عالم نے نہیں پڑھایا، کسی حافظ نے نہیں پڑھایا، کسی قاری نے نہیں پڑھایا. پھر 17.5 پارہ تم نے یاد کہاں کیا؟ کہا ماں کے شکم میں یاد کیا، پیٹ میں یاد کیا. استاد محترم 17.5 پارہ کی تعلیم مجھے کسی مدرسے سے نہیں، کسی عالم سے نہیں، کسی حافظ سے نہیں، بلکہ ماں کے آگوش رحمت سے ملی ہے. جب میں شکم میں رہا میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی رہی، میں سن سن کر اسے یاد کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. حضرات بس آخری بات. غوث اعظم سرکار 18 سال کی عمر شریف میں جب جیلان بغداد آپ تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہی شہر بغداد میں داخل ہونا چاہا حضرت خضر آئے. کہا عبد القادر ابھی شہر میں آپ نہیں داخل ہو سکتے، شہر میں آپ نہیں جا سکتے، رب کا حکم ہے. ہاں پھر کہاں جانا ہے؟ آپ جنگل میں جائیے، پہاڑوں میں جائیے، جنگلوں میں جائیے. ہم اور آپ ہوتے تو سوال ضرور کرتے. جنگل میں جانے کا حکم تو ہو رہا مگر 3 موسم آتے ہیں، اس کے الگ الگ انتظامات کرنا پڑتا ہے. بھوک لگے گی کھانا، پیاس لگے گی پانی، بچھانے کے لیے بستر، اوڑھنے کے لیے رضائی، سایہ کے لیے بھی کچھ چاہیے. ہاں ہوا کی بھی ضرورت پڑے گی. 3 موسم جنگل میں جانے کا حکم دیا جا رہا. ہم اور آپ ہوتے سوچتے سوال کرتے. اس لیے ہمیں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے، ہم سارے کام آج اپنے لیے کر رہے ہیں. آج ہم کھا رہے ہیں اپنے لیے، پی رہے ہیں اپنے لیے، پکڑ رہے ہیں اپنے لیے، بول رہے ہیں اپنے لیے، جی رہے ہیں اپنے لیے. ہر کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں. لیکن جب اللہ والے یہ کام کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کا ولی جب بولتا ہے تو اللہ کے لیے، سنتا ہے اللہ کے لیے، پکڑتا ہے اللہ کے لیے، چلتا ہے اللہ کے لیے، دیکھتا ہے اللہ کے لیے، شادی کرتا ہے اللہ کے لیے. حضرات اللہ کا ولی ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. ہمیں جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مرتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے. ہمارا جینا مرنا سب اپنے لیے ہے نا. لیکن حضرات اب مختصر جب گئے جنگل میں کھانا نہیں ہے، کیا کھایا آپ نے؟ حضرات لوگ سبزی لاتے، دریا میں دھلائی کرتے، جو پتے گر جاتے غوث اعظم اس پتے کو اٹھاتے، دریا میں دھلتے اور اسے سکھاتے اور اس کے بعد اسے کھا لیتے. حضرات پیڑوں کے، درخت کے ہری پتی کھاتے. 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں، 7 سال جنگل میں رہے. کھانا آپ کا یہی رہا، ہری سبزی، ہرے پتے. اور کام بدلے میں کیا کرتے؟ پوری رات شب بیداری کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نوافلیں پڑھتے، دن میں روزے رکھتے، مجاہدے کرتے. ہم اپنے کو دیکھیں
नाश्ता हम पेट भर करते हैं, दोपहर में पेट भर खाते हैं, ये और रात में भी पेट भर खाते हैं। और देखा जाए फजर हमारे गए, जोहर हमारे गए, एक एक हफ्ता की नमाजें छोड़कर सिर्फ जुमा पढ़ रहे, पेट भर तीनों टाइम खा रहे, फिर भी हम जो है बदले में कुछ भी नहीं कर पा रहे। गौसे आजम सरकार हरी पत्ते खाकर रात भर शब्बेदारी करते, दिन में रोजे रखते, कुरान की तिलावत करते, आप रब की इबादत करते, और इस कदर आपने इबादतें की है कि आप खुद फरमाते हैं एक बादल का टुकड़ा मुझसे करीब हुआ और उससे आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर अब तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं है, तुम पर इबादत को नमाज को माफ की जाती है। आज का इंसान होता खुश हो जाता, ये हमारी महबूबियत, ये हमारी मकबूलियत कि हमारे लिए नमाजें माफ की जा रही। लेकिन सुनो, जवाब में गौसे आजम ने कहा ना, अब्दुल कादिर पर नमाजें कैसे माफ हो सकती है? अगर इस उम्मत में किसी पर नमाज माफ होती तो वो इमाम हुसैन है जिन पर माफ होती। समझ रहे हैं आप? फरमाते हैं कि इमाम हुसैन को मदीने में रहने नहीं दिया गया और उसके बाद जो है रोज़े रसूल से दूर कर दिया गया और करबल तक लाया गया, उनका रास्ता घेर लिया गया, एक मैदान में लाकर उन्हें घेरे में ले लिया गया, नरगे में ले लिया गया, मगर ये करबला में आवाज नहीं आई, हुसैन तुम घेरे में आ चुके हो, नरगे में आ चुके हो, दुश्मनों के जो है बीच खेल चुके हो, इसलिए नमाजें तुम पर माफ की जाती है। नहीं नहीं, ये आवाज नहीं आई है। और हजरात फिर उसके बाद क्या हुआ? यजीदियों के तरफ से दूसरा हुक्म लागू हुआ, फहुल्ला बैनल हुसैनी व असहाबिही मिनल माय, इमाम हुसैन उनके साथियों पर पानी को बंद कर दो, ऐसे हायल कर दो सिपाहियों को दरमियान दरिया के और हुसैन के साथियों के बीच में, वला यज़ूकू हो मिनहु कतरतन कमा सुनिया बितखिए, एक कतरा पानी खेमे हुसैनी में जाने न पाए। अज़कील मजलूमी अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हुसैन पर पानी ऐसा ही बंद कीजिए जैसे इससे पहले उस्मान गनी पर बलवाइयों ने बंद किया था। हुसैन पर पानी करबला में बंद कर दिया गया, मगर ये आवाज करबला में नहीं आई, ए हुसैन पानी तुम पर बंद है, दुश्मनों के नरगे में हो, इसलिए तुम पर फजर माफ की जाती है, जोहर माफ की जाती है, असर माफ की जाती है, ईशा माफ की जाती है। ये आवाज हरगिज़ नहीं आई। उसके बाद जंग का आगाज होता है। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन के साथी शहीद कर दिए गए, आपके दोस्त शहीद कर दिए गए, आपके भाई शहीद कर दिए गए। सुबह से लेकर इमाम हुसैन 71 लाशें उठाते रहे, फिर भी आवाज नहीं आई। हुसैन सुबह से लाशें उठा के थक चुके हो, अब इसलिए तुम पर नमाजें माफ की जाती है। नहीं नहीं, हरगिज़ आवाज नहीं आई है। हजरात तने तनहा फिर मेरे आका हुसैन आखिर में ज़ीदियों के सामने गए और उसके बाद फिर 71 जख्म मेरे आका हुसैन खाने के बाद जमीन पर तशरीफ ले आए। जख्मों में चूर है हुसैन, खून में लथपथ है हुसैन, जमीन पर तशरीफ फरमा है हुसैन, उठ नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात में मेरे हुसैन ने अपने दुश्मन से फरमाया, ये बता दिन कौन सा है? कहा जुमा का। वक्त कौन सा है? कहा नमाज का। कहा बता मेरे नाना के उम्मत के उलमा इस वक्त कहाँ होंगे, खतीब कहाँ होंगे? कहा मिंबर पर होंगे। कहा नाना की उम्मत कहाँ होगी? कहा अल्लाह के घर में खुतबा सुनने के लिए इंतजार में होंगे। तो हुसैन ने फरमाया फिर मेरे करीब हाथ, मेरे करीब से हाथ, इसलिए सजदे में जान देना ये मेरे बाबा अली की सुन्नत है। हजरात मेरे हुसैन ने 71 जख्म खाकर, जख्मों से चूर होकर, खून में लथपथ होकर उठ ना सके, बैठ करके आपने नियत बांधी, सजदा किया, सजदा करके नबी के गुलामों को ये जो है पैगाम दिया, ए नबी के गुलामों देख लो, हुसैन इस हाल में है, 71 लाशें उठा चुका है, 71 जख्म खा चुका है, जख्मों से चूर है, खून में लथपथ है, फिर भी इस हाल में हुसैन पर नमाज माफ नहीं है, तो तुम पर भी किसी हाल में नमाज माफ नहीं हो सकती। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। आप नमाज पढ़िए, जब नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त अपने आलिम से करीब होंगे, अपने इमाम से करीब होंगे। हम सब तो 1 घंटा आधा घंटा के लिए आते हैं, दीन की कितनी बातें आपको हम बताएंगे। इसलिए हजरात आपसे गुजारिश है आप नमाजी बन जाइए, और नमाजी बन करके आप अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़िए और फौरन मत भागिए, थोड़ा पहले जाइए, बाद में आइए, कुछ मसाइल सीखिए। एक एक अगर मसला सीखेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आप सीख लेंगे, है ना। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज, हाँ पढ़िए, मस्जिद को आबाद करिए, है ना, और आलिम से करीब रहिए। इनकी बुराई हरगिज़ मत करना, इनसे दुश्मनी मत करना,
ان کی غیبت ہرگز مت کرنا، ان کی دعائیں لیں. اس لیے نبی فرماتے ہیں جس نے باعمل عالم کے پیچھے نماز ادا کی گویا بنی اسرائیل کے انبیاء کے پیچھے نماز ادا کی. جس نے باعمل عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. جس نے اس سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے اسے دیکھا نبی فرماتے گویا اس نے مجھے دیکھا. ان سے دشمنی ہرگز نہیں، غیبت ہرگز نہیں، برائی ہرگز نہیں. ان سے قریب ہوئیے. خود جب جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے تو آپ لوگ نہاتے ہیں، خطبے کا وقت ہوتا ہے تو مسجد میں جاتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر ایسا بھاگتے ہیں لگتا ہے ٹرین چھوٹنے والی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا. اتنی تیز بھاگتے ہیں. جب آپ بعد میں جائیں گے، پہلے بھاگیں گے، محفل میں آئیں گے نہیں، سننے کم دیکھنے زیادہ آئیں گے تو دین کہاں سے ملے گا؟ اس لیے میرے پیاروں سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ. ماشاءاللہ مکتب میں بچے آپ کے آ کے پڑھ رہے ہیں، یہ علماء پڑھا رہے ہیں. محفلوں میں آ کر کے آپ دین سیکھا کریں، مسجدوں میں جا کر کے اپنے امام سے دین سیکھا کریں. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور فرمایا بندو جانے والا سیکھنے نہیں جا رہا بلکہ لوگوں کو سکھانے جا رہا. میرا محبوب پڑھنے نہیں جا رہا بلکہ یہ پڑھانے جا رہا ہے. کسی سے فضیلت لینے نہیں جا رہا، کائنات کو فضیلت دینے جا رہا. یہ خود سنورنے نہیں جا رہا، کائنات کو سنوارنے جا رہا ہے. خود نکھرنے نہیں جا رہا بلکہ کائنات کو نکھارنے جا رہا ہے. خود مہکنے نہیں جا رہا، کائنات کو مہکانے جا رہا ہے. ارے خود چمکنے نہیں جا رہا، کائنات کو چمکانے جا رہا ہے. جب نبی ہمیں پڑھانے آئے تو ہمیں پڑھنا چاہیے، جب سکھانے آئے ہمیں سیکھنا چاہیے، جب چلانے آئے ہمیں چلنا چاہیے صراط مستقیم پر. حضرات آپ سے گزارش ہے اپنے علماء سے ائمہ سے قریب ہوئیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھ سکیں. یہی آپ کے لیے ضروری ہے. بولنے میں غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.